بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو آج میں موجود ہوں صوبہ سندھ کے ڈسٹرکٹ خیرپور، اور ڈسٹرکٹ خیرپور کا ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا شہر اور بہت ہی پرانا اور قدیم شہر ہے ہنگورجہ۔ آج میں وہاں پر موجود ہوں۔ وہاں پر ایک میل ہنگورجہ سے 1 میل کی دوری پر ایک مسجد ہے جو بہت ہی پرانی مسجد ہے۔ آج میں وہاں کا وزٹ کرنے آیا ہوں، اور اس ہنگورجہ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا بہت بتاتا چلوں کہ اگر آپ کراچی سے آ رہے ہیں تو آپ کو 400 کلومیٹر کے مفاصلے پر نیشنل ہائی وے جو پورے پاکستان کو ملاتا ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر آپ صادق آباد سے آ رہے ہیں تو آپ کو 240 کلومیٹر کے مفاصلے پر مل جائے گا، اور یہ نیشنل ہائی وے جو پورے پاکستان کو ملاتا ہے اس کے بالکل ساتھ ہی ساتھ شہر موجود ہے۔ اور یہ شہر 1927 سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کا موجود ہے، اور صحیح تاریخ اس کی کوئی نیا مل سکی ہے، لیکن پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ 1927 سے پہلے یہ موجود ہے جہاں پر۔ اور اس شہر کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دفعہ الٹا ہوا شہر ہے، مطلب ایک دفعہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے اس شہر کو الٹا کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ شہر پھر سے آباد ہے۔ اور اس شہر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شہر جو ہے اس تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے، علم اور ادب کی سرگرمیوں کے حوالے سے بتاتا چلوں تو یہ شہر بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ تو دوستو مجھے اس شہر کے بارے میں آپ کو زیادہ نہیں بتانا، میں جو چیز وزٹ کرنے آیا ہوں وہ ہے وہاں پر موجود کلوڑا والی مسجد۔ یہ دوستو یہ ہنگورجہ شہر سے تھوڑا سا 1 کلومیٹر کے مفاصلے پر، وہ بھی نیشنل ہائی وے کے ساتھ ہی، بالکل اس کے ساتھ ہی موجود ہے، اور میں آپ کو وہ آج وزٹ کرواؤں گا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ کتابوں سے جتنا میں نے کھوجنا کی تو مجھے پتہ چلا کہ 1981 میں جب 1681 میں جب کلوڑوں کا دور آیا، اور اس ٹائم میں جب کلوڑوں کی حکومت آئی تو اس ٹائم میں علم اور ادب کو اور عبادت گاہوں کو، درس گاہوں کو بہت فروغ ملا، اور اسی دور کی ایک مسجد جو آج ہنگورجہ میں واقع ہے، وقت کے تقاضا کو دیکھ کر اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے آج وہ اسی پوزیشن میں موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو وہ آج ایک نشان کے طور پر ہمارے لیے موجود ہے، کیونکہ جو تاریخیں ہوتی ہیں ان کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ خود گواہی بنی ہوتی ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو ہوتی ہیں ان کی کہانیاں۔ تو دوستو آج میں اس کے حوالے سے بہت سی کہانیاں پڑھ چکا ہوں، سن چکا ہوں، لیکن آج میں خود اس کو وزٹ کرنے آیا ہوں۔ تو دوستو 1681 میں جب کلوڑوں کا دور آیا تو اسی ٹائم میں کہا جاتا ہے کہ اس مسجد جو کلوڑا والی مسجد ہنگورجہ میں موجود ہے اس کو بنایا گیا تھا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، پتہ چلے گا کہ مسجد کیسی ہے۔ اور جو دوست ابھی نئے ہیں ہمارے چینل پر ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتی رہے گی۔ لیٹس بگن۔ تو دوستو فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں، اب ہم چلتے ہیں اس مسجد کی طرف، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مسجد جو ہے 1983 کی تصویر کے مطابق، جو تصویر اس ٹائم لی گئی تھی اس سے تھوڑی مختلف ہو گئی ہے، موسمی کی تبدیلیوں کی وجہ سے آج اسی پوزیشن میں موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو اس مسجد کا جو سین ہے، اور جس میں اس ٹائم نماز پڑھا کرتے تھے، اس میں فرش وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مٹی کی بنی ہوئی تھی، وہ مٹی کے جو بننا تھا وہ آج تک موجود ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں اور بھی آپ کو بہت بتاتا چلوں گا۔ تو دوستو اگر ہم اس طرف دیکھیں تو اس میں جو دیواروں میں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں، وہ اینٹیں پرانی دور کی جو اس وقت خاص جو عمارتیں بنائی جاتی تھیں اس میں استعمال کی جاتی تھیں، اور آتا تھا وہ ایک بہت ہی موٹے شکل میں بنایا جاتا تھا، وہ کیونکہ اس وقت موسمی حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے اس طرح کا بنایا جاتا تھا۔ اور اگر ہم اس کے اندر کی بات کریں تو اس کو اندر سے 3 دروازے ہیں، جو انٹر ہونے کے لیے جو دروازے یوز ہوتے ہیں وہ اس میں 3 دروازے ہیں، اور اگر ہم سائڈ پر دیکھے جائیں
اور اگر ہم اس کے سائڈ میں دیکھے جائے تو اس کے اس سائڈ میں بھی ایک آپ کو دروازہ ملے گا، اور اس سائڈ میں بھی آپ کو ایک دروازہ ملے گا۔ اور دوسری بات، اگر ہم محراب کی بات کریں تو یہ بھی ماشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں بنا ہوا ہے۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ اتنے حد تک نہیں کھڑی ہو سکی، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اچھے انداز میں موجود ہے۔ اور اگر اس کے ہم قبوں کی بات کی جائے تو ان میں سے کافی جو ہیں وہ مینار شہید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو موجود ہیں وہ اپنی اس ٹائم کے کاریگروں کی جو نفاست ہے اور دوسری چیزیں ہیں وہ بہت ہی اچھی طریقے سے شو کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بہترین ہی لک دے رہی ہیں۔ اور اگر ہم اس کے حوالے سے تھوڑی اور بات کریں تو دوستو اب میں اس کے اوپر چڑھایا ہوں، بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف کے ساتھ، لیکن پھر بھی میں نے کوشش بہت کی، بہت کوشش اور محنت کے باوجود ابھی مجھے پڑوس والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ساتھ میں کچھ گھر وغیرہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نیچے اتریں تو بہتر ہے، تو میں ابھی نیچے اترنے والا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اوپر والا ایسا وزٹ کروا دیتا ہوں۔ میں بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، ڈر بھی بہت لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ یار جب آ بھی گئے ہیں اور اتنا سب کچھ بنایا ہے تو اس سے آگے والا حصہ بھی کمپلیٹ ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس دور میں بھی اتنی ٹیکنالوجی موجود نہ ہونے کے باوجود بھی جو اگر یہاں سے ہم نظر ڈالیں گے تو یہ ہمیں نیچے والا حصہ پورشن نظر آ رہا ہے۔ تو دوستو یہ آپ اس کے اوپر والا حصہ دیکھ رہے ہیں، بڑی مشکل سے یہاں پر جو سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں وہ بھی بالکل ٹوٹ چکی ہیں، اور اگر ہم جہاں اوپر کھڑے ہیں تو وہاں سے بھی سب کچھ ٹوٹنے لگ گیا ہے۔ مجھے ابھی ڈر لگ رہا ہے کہ ہم کہیں نیچے گر نہ جائیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کر کے بڑی محنت سے اوپر چڑھا ہوں، تو میں نے کہا یار اتنی محنت کر کے آئے ہیں تو یہ آپ کو حصہ دکھاتے چلیں۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم کاریگری کا جو نمونہ تھا، آئی تھنک آج کے دور میں ہمیں ایسا کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ جو اس ٹائم میں کاریگروں نے محنت کی ہے اور جو ایک نمونہ پیش کیا ہے جو آج ہمارے لیے ایک مثال بنی ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے اگر آپ جو ویڈیو میں ملاحظہ کر رہے ہیں تو یہ میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ بھائی آج رات ہی یہاں پر ٹھہر جاؤں، لیکن مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے۔ یہ اس کے اوپر والا حصہ ہے، اور اگر ہم یہاں سے نیچے کا نظارہ کریں گے تو یہ بالکل، تو دوستو یہ آپ اس کا باہر والا سامنے والا حصہ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے تو یہ بہت ہی اچھا لگا ہے، اور اس کے حوالے سے اگر آپ زیادہ انفارمیشن چاہتے ہیں تو مجھے آپ ان باکس کر سکتے ہیں، آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ پلیس آپ کو کیسا لگی۔ اور تو دوستو کیسی لگی ویڈیو آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ ہیں تو ہے پاکستان۔ اللہ حافظ۔